الصلاة خير من النوم۔ ناظرین سعودی عالم نے بتایا کہ ایک بار میں یمن گیا تو شیخ عبد المجید زندانی سے ملاقات ہوئی۔ زندانی عالم دین ہیں اور قرآن کے علمی اعجاز اور سائنسی تجربات کو قرآن کریم کی حقیقت اور حقانیت جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان پر کافی تجربات رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے سامنے آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہو اور اس شخص نے اسلام قبول کر لیا ہو؟ شیخ نے کہا کہ میری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بڑا اہم ہے جو کہ میرے ساتھ سعودی عرب کے ایک شہر جدہ میں پیش آیا تھا، جس میں ایک شخص کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی۔ نہ صرف اس نے اسلام قبول کیا بلکہ وہ خود سائنس دان تھا جس کے ساتھ 500 لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ اس میں قرآن کریم کی کس خاص آیت کی تلاوت کی گئی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین سعودی عالم نے کہا کہ آپ مجھے وہ واقعہ سنائیے، تو شیخ عبد المجید زندانی کہتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں جدہ میں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے گیا تو بالاجی اور علم میں جو ان کی شفاعت ہے، جو ان کے متعلق یہ سیمینار کیا جا رہا تھا، یہ ایک امریکن یا غالباً وہ جرمن پروفیسر تھا جس نے یہ تحقیق پیش کی۔ انسانی اعضاء جن کے ذریعے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے، اس کا تعلق دراصل ہماری جلد کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے مثالیں دینا شروع کی کہ مثال کے طور پر جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو درد کا احساس صرف جلد کو ہوتا ہے۔ اس پروفیسر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ انسانی جسم میں درد کا احساس صرف جلد یعنی کہ اسکن تک محدود ہے، جس کے بعد گوشت اور ہڈیوں کو درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ انسان کی جلد کو ریڈیوس بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر جلد کے جلنے کے بعد وہ حصہ متاثر ہو جائے تو اس کے اوپر سرجری کر کے نئی اسکن بھی لگائی جا سکتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور میں وہیں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ پروفیسر صاحب، جو بات اور جو نئی ریسرچ آپ پیش کر رہے ہیں، ہم تو 1400 سال پہلے سے ہی یہ تمام معاملے جانتے ہیں اور ان سے آگاہ ہیں۔ پروفیسر نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بالکل نئی تحقیق ہے جو میرے 20 سالہ کیریئر کا نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ یہ تجربات حال ہی میں کیے گئے ہیں اور یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتے۔ شیخ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سائنس کو 30 سال پہلے اس بات کا پتہ نہ بھی ہو، مگر ہم تو بہت پہلے سے یہ جانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پشے پشت ڈال کر بہت عرصہ اس میدان میں داخل ہی نہ ہوئے۔ اس شخص نے سوال کیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ شیخ نے کہا کہ میں نے اس کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقین آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں یعنی اسکن پک جائے گی تو ہم ان کے سوا اور کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ شیخ نے پھر اس آیت کی تفصیل اس پروفیسر کے سامنے پیش کی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب اہل جہنم کی جلد اور کھال جل جائے گی تو اللہ نہیں جلد اور کھال اگل دے گا تاکہ نافرمان لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ شیخ نے کہا کہ اس آیت سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ درد کا مرکز جلد ہے اور دوسرا انسانی جلد کو ریوٹس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کس طرح سے دوبارہ اسکن کو ریوٹس کرنے کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ ناظرین شیخ یہ کہنے لگے کہ جب میں نے آیت پڑھی اور ترجمہ کر کے اس پروفیسر کے سامنے رکھا تو وہ ہی ہال کے اندر موجود افراد سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ سب نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ فلپینیا اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والی نسلوں سے جو کہ مسلمان تھی تو ان سے پوچھ رہا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ انہوں نے بھی انہیں علم اور
رحمت کے مطابق اس آیت کا ترجمہ بتایا تو پروفیسر تعجب سے کہنے لگا کہ سب لوگ اس کا ایک ہی ترجمہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قرآن کا ترجمہ دیا جائے۔ شیخ کہنے لگے کہ میں نے اسے انگریزی کے ترجمے والے ایک قرآنی نسخہ دے دیا۔ پھر اس کے 1 سال بعد ایک اور سیمینار میں مجھے وہی پروفیسر ملا تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر گزشتہ 1 سال میں 500 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ صرف ایک آیت کے صدقے میں ہوا۔ اور ناظرین گرامی، آج کی اس دنیا میں علم و فن کی دنیا ہے، تیز ترار سائنسی ترقی کی دنیا ہے۔ اگر ہم نے اس میدان کی جانب رخ نہ کیا اور اس پر عبور حاصل نہ کیا تو ممکن ہے کہ ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم سے اگلی نسلوں کا ہوا۔ اور ان کے قصے بھی اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کر دیے تاکہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں۔ بات صرف ایک آیت تک ہی محدود نہیں رہتی جس کا ذکر ویڈیو میں کیا گیا۔ قرآن حکیم تو اس طرح کی 6666 آیات سے بھرا پڑا ہے کہ جہاں کائنات کی وسعتوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان آج بھی حیران و پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ مثال یوں لے لیجئے کہ پرانے زمانے میں خیال یہ کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، لیکن قرآن میں ان دونوں نظریوں کی حقیقت یوں اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ اور پوری کہکشاں کے ساتھ ایک نامعلوم سمت کی جانب رما دما ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب عرب میں اسلام نمو برا رہا تھا اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا تھا، اس زمانے کی ماہرین فلکیات یہ کہتے تھے کہ چاند، سورج اور ستارے در حقیقت آسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہیں اور یہ ساکن ہے، لیکن سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات پر دن آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے چاند، سورج، ستاروں اور دیگر تمام چیزوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اور جس کام پر انہیں معمور کیا ہے تو وہ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، جن کے متعلق آج سائنسی تحقیقات کے بعد پتہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے، لیکن دراصل قرآن سے دوری کا یہ معاملہ ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ان باتوں کے متعلق انسان بہت پہلے جان چکا ہوتا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔